الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر کی طرف نہیں بڑھتا جب تک دعا کے شروع اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین انشاءاللہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہم کچھ ذکر خیر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے سلسلے کا پرٹیکولر جو موضوع ہے وہ ہے دعا۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، مدنی پھول لٹائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت کلام پاک کی طرف اور سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ قاری صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 86 کی تلاوت کی۔ آیت نمبر 186 کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ دعا کی قبولیت کا مجدہ جاں فضا یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تجھ سے کب دعا مانگوں کہ تو میری دعا کو قبول فرمائے؟ تو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ انت عبدی وانا ربک فمتی دعوتنی استجیب لک۔ اے موسیٰ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم جب بھی مجھ سے دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے پیارے موضوع پر آج ہم مدنی پھول لینے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ابھی کلام سلسلے میں شامل کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے میلوڈیس وائس والے ہمارے نعت خان ہیں میلاد رضا اتاری، زیدہ لطف ہو، آج ہمارے ساتھ ہیں۔ میلاد بھائی کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ میلاد بھائی بہت اچھے اچھے کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں یہ چاہوں گا قصیدہ نور جو امام اہل سنت کا ہے اس کے کچھ اشعار یہ ابتدا میں سنائیں، پھر اور کلام بھی سنیں گے۔ میرا ذہن بن رہا تھا یہ کلام سنانے کا، کیونکہ آپ فرمائش فرماتے رہتے ہیں اس کلام کی، آپ کو پسند بھی ہے، تو ذہن بن رہا تھا مگر آپ نے فرما ہی دیا۔ ماشاءاللہ آپ تو روشن ضمیر بھی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹ جائیں گے اعداء تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ
پیارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور شمع دل مشکات تر
صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اور اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کلام آپ سحر کے وقت کے بعد جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر اجالا پھیل رہا ہوتا ہے، اور وہاں بندہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر اگر بندہ سنے تو اس کا سرور اور کیف ایک اپنا ہی ہے۔ اللہ یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ خیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب فرمائے۔ دعا، یہ آج کا ہمارا سلسلے کا موضوع ہے، دعا۔ مہروز بھائی سے آج ہم گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ مہروز بھائی، دعا سے پہلے سیدہ زہرا شہزاد یہ کونین ہے، سیدہ زہرا کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے خود ہی فرما دیا، شہزادی کونین ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ اور ایک بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر خیر آتا ہے کہ دنیا میں نا سلمان بھائی مردوں کے بڑے نام ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے اولیاء اور انبیاء تو ظاہر سی بات ہے کہ مرد ہی ہوئے ہیں، تو ان کو ایک مقام و مرتبہ تو ملا ہوا ہے، اسٹیٹس ہے۔ اور تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم صرف تاریخ اسلام ہی نہیں، تاریخ دنیا اٹھا کے دیکھیں، بلکہ دنیا جتنی قدیم ہے اسلام بھی اتنی قدیم ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے بڑے کارنامے ہیں اور ان کا اونچا بڑا نام ہے، لیکن خواتین میں دیکھیں تو بڑے لمیٹڈ نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ خواتین نظر آتی ہیں یہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے منتخب فرما لیا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو ایک کرامت عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننے کا شرف انہیں عطا فرمائے، ایک نبی کی والدہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر خواتین کو ہم دیکھتے رہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ہم دیکھتے ہیں، میں احادیث کریمہ اور واقعات جو ہیں اس سے ہٹ کے ذرا گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ کی ذات اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ صرف قرآن اور حدیث، بالکل ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے قرآن و حدیث بڑی اہمیت رکھتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اگر منطقی انداز پہ اگر آپ دیکھیں، لاجیکل وے میں اگر دیکھیں نا تو بھی سیدہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹی ہیں امام الانبیاء کی، یہ زوجہ ہیں حیدر کرار کی، اور یہ والدہ ہیں حسنین کریمین کی۔ تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے نا، جسے کہتے ہیں یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، تو ان پہ آ کے اس حوالے سے بات ختم ہو جاتی کہ ان کا تعارف جب پیش کرنا ہے نا تو یا تو ان کے والد گرامی کو دیکھ لو کہ کس کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، ان کی شہزادی ہیں۔ اگر ان کا تعارف ان کے سسرالی گھرانے سے دیکھنا ہے تو ان کے شوہر نامدار کو دیکھ لو، وہ حیدر کرار ہیں۔ اور اگر کسی خاتون کا خاصہ اور خوبی یہ ہوتی ہے، بلکہ ہوتی ہے، بہت اہم خوبی ہوتی ہے کہ گھر بسانے کے بعد
اس نے اپنے آنے والی نسل کیسی تیار کی. اللہ اللہ. ایک ماں کی گود میں جو ہے مستقبل کے معمار تعمیر ہوتے ہیں جی. اور سید کی گود میں جو معمار آئے نا وہ نواسہ رسول تو تھے ہی، لیکن انہوں نے ایسی تاریخ رقم کر دی کہ کوئی ماں اپنے بچوں کی نہ ایسی تربیت کر سکتی ہے نہ ایسے وصف عطا کر سکتی ہے. اللہ ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادوں کا فیضان بھی عطا فرمائے. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے، خواتین اسلام جو ہے، ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے تو مشعل راہ ہے ہی، کیونکہ وہ خاتون ہیں، اور خاتون کی شخصیت کے اعتبار سے جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ ان کی زندگی سے بڑا سبق سیکھ سکتی ہیں، بڑی ترغیب حاصل کر سکتی ہیں کہ کس انداز پہ زندگی بسر کرنی ہے ان تمام اوصاف کے باوجود. لیکن سلمان بھائی پھر وہی بات کہ خاتون ہونے کے باوجود آپ کی شخصیت ایسی ہے، آپ کے اوصاف ایسے ہیں کہ بڑے بڑے مرد جو ہیں نا وہ ان اوصاف کا صدقہ پالیں تو وہ بیڑا پار ہو جائے ان کا. سبحان اللہ. پنجابی شاعر نے کیا خوب بات کہی، انہوں نے کہا ہے ماں دی مامتائے درسگاہ پہلی، ماں دی مامتائے دنیا تے درسگاہ پہلی، ایتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی غوثے سکلین بندا ہے. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے صابر پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے. کیا بات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. یوسف بھائی چل لکھا لائے سنا خانوں میں چہرہ تیرا. روز میں نے جو بات کی نا کہ وہ بیٹی کس کی ہے، ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو سراپا بھی عطا کیا تھا نا، جی، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو چال ڈھال، آپ کی جو بات کرنے کا، آپ کی جو مشابہت کا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں جو دیکھا ہے نا، اتنا مشابہ اور کسی کو نہیں دیکھا. تو کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی ہے. مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا اسٹیٹس ہونے کے باوجود آپ کی جو زندگی ہے نا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری. اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں یوسف بھائی، سادگی اور عاجزی کے ساتھ. سادگی اور عاجزی کے ساتھ. اللہ اکبر. بالکل ایسا ہی. اگر آپ چاہتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی تھی، لاڈلی شہزادی. آج اگر دنیا میں دیکھا جائے نا جی تو باپ سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی سے کیا کرتا ہے جی، اور ایک ہوتی ہے لاڈلی. جب لاڈلی کوئی کسی چیز کی فرمائش کر دے نا تو پھر اس پر باپ کہتا ہے کہ میری جان بھی چلی جائے تو ایک بار تو چلی جائے، میری بیٹی کی فرمائش کو پورا کر دوں. واہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا اگر چاہتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے ہاتھوں میں دونوں عالم کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، وہ اگر جا کر کسی چیز کی فرمائش کرتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ یقیناً رد نہ فرماتے. لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر زندگی گزارنی ہے تو سادگی کے ساتھ گزارنی چاہیے. ہمیں زندگی گزارنی ہے تو عاجزی کے ساتھ گزارنی چاہیے. چاہے اللہ دنیا میں کوئی مقام دے دے، کوئی منصب دے دے، لیکن ہمیں عاجزی انکساری کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. نیت تو یہ تھی کہ حصہ ڈال دیا، لیکن یوسف بھائی کی جو بات ہے، سلمان بھائی آپ نے بھی اس میں ایک لفظ ملایا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سادگی اختیار کرنا اور ہے، سادگی اختیار کرنا اور ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ دسترس میں ہو پھر چھوڑ دے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک انسان سادہ کپڑے پہنتا ہے، سادہ غذا کھاتا ہے اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن جو یوسف بھائی نے اشارہ دیا نا کہ ان کے تو چاہنے میں پوشیدہ ہے ہونا، ان کے چاہنے میں پوشیدہ ہے ہونا، لیکن یہ پھر سادگی عاجزی والی زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ ہمارے لیے واقعی میں یوسف بھائی نے جو بات کی میں ایک دفعہ پھر اسے انڈوز کروں گا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، بالخصوص ان افراد کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے. وہ شو آف نہ کریں، شو آف نہ کریں. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر دکھائی دے. حدیث پاک میں آیا
کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر دکھائی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی جسے شو آف کرنا کہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ سے جو نیچے افراد ہیں وہ آپ کی ذات کے ذریعے سے، آپ کے اوصاف کے ذریعے سے، آپ کے طرز حیات سے، آپ کے لائف اسٹائل سے سلمان بھائی وہ اپنے آپ کو حقیر محسوس نہ کریں، یہ چیز نہیں ہونی۔ خوش نصیبی ہے کہ نگران شورا بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں۔ اولاد کیا کرے اپنے ماں باپ کے لیے؟ ان کے وہ اولاد ہی کیا جو ماں باپ کے لیے دعا نہ کرے، تحفے سے اولاد کے اوپر۔ مگر وہ بوڑھا باپ کہ جس کی عمر 60 سال 70 سال کی ہے، بظاہر اس کی زندگی کی اب اتنی زیادہ امید نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے وہ کام نہیں کرتی جو ماں باپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ وہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی کتنی ہیں۔ اگرچہ حرام روزی کھانے کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، مگر کیا یہ حرام روزی کھانے والا دعا نہ کرے گا مولا مجھے حرام سے بچا؟ ماشاءاللہ۔ کیا اس کی یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی جب تم فإنی سے میرے قریب، بندے پوچھیں انی انی میرے بارے میں، جی فإنی قریب میں ان کے قریب ہوں، اجیب اجیب دعوت الداعی میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اذا دعان اذا دعانی فلیستجیبوا لی، فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے کہ مجھ سے دعا کریں۔ جی تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کس قدر ہر ایک گناہ گار سے گناہ گار بندے کے اندر ایک امید دلا رہا ہوتا ہے۔ لا تقنطوا، اگر آپ اس پہلو پر غور کریں نا، یہ کیا ہے کہ بندہ لاکھ گناہ گار صحیح ہے مگر یہ آیت اسے اپنے رب سے مایوس نہیں ہونے دیتی۔ یعنی انسان کے لیے نا دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، یا تو وہ بے حد بے باک ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جی یا وہ بے حد مایوس ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ہلاکت والی ہیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس طرح کے فرمان بھی عطا فرمائے کہ جس سے انسان بے باک نہ ہو، اور یہ وہ آیت کریمہ تھی لا تقنطوا، جس سے انسان مایوس نہیں ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان مایوس اللہ، نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات ہمیشہ ہے کہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دعا تو ایک ایسی کرامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرمائی ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، اور دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا بس لوگوں کو کسی صورت میں بھی مطلب ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیارے و میٹھے اسلام میں دعا نہیں چھوڑنی، دعا چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ میں کتنا ہی گناہ گار صحیح مگر میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ میں کتنا ہی گناہ گار صحیح، کتنا ہی سیاہ کر صحیح، کتنا ہی بدکار صحیح، مگر میں اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں کہ میرا رب میری دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ مجھے دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی وانتم فقراء، اللہ غنی اور تم فقراء ہو۔ تو وہ وہی، اچھا ہے ہی وہی، ہے ہی وہی، اسی نے راستے بنائے، اسی نے در دکھائے، اسی نے سب کچھ ہمیں بیان بتایا ہے، اور انبیاء کرام نے اسی کے در کا پتہ بتایا ہے، اور اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو وسیلہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بس کبھی بھی مطلب آدمی بیمار ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا، مگر ایک امید، ایک آس ہے جو انسان کی ٹوٹ نہیں سکتی، اور وہ دعا ہے۔ وہ اس رب سے امید ہے کہ جو تمہیں خودکشی سے روکے گی، وہ اس رب سے امید ہے جو تمہیں حرام سے روکے گی، وہ اس رب سے امید ہے جو تمہیں مایوسی سے روکے گی، وہ اس رب سے امید ہے کہ آپ کو یہ امید باقی ہے کہ میں دعا کرتا رہوں گا کہ میرا بیٹا بدل جائے گا۔ ایک دفعہ امیر سنت ایک والد صاحب کو بڑی پیاری بات بتائے، باپا نے دو جملے کہتے کہ دعا کرتے رہو کہ بیٹے کے حق میں اللہ باپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یار مطلب سمجھو کہ وہ کیا لے کر آیا تھا اور کیا لے کر چلا گیا۔ دعا ایک ایسی شے، بس اللہ ہمیں دعا سے کبھی بھی محروم نہ ہونے دے، کیونکہ وہ نکی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے جو والد ماجد ہیں، انہوں نے احسن الویاء آداب دعا کے آخر میں لکھا ہے، دو باتیں میں آپ کو یہاں بیان کروں گا
کہ اللہ کریم اپنے حبیب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واہ، اور حبیب سائل کو مت جھڑک، سائل کو خالی مت لوٹا۔ تو مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں اس کے بعد کہ آپ یعنی جو اپنے حبیب سے فرمائے کہ سائل کو خالی نہ لوٹا، آپ اپنے در سے کیسے خالی لوٹائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، وہ تو حبیب سے فرما رہے، حبیب سائل کو مت لوٹانا، تو آپ خود اپنے در سے خالی کیسے لوٹائے گا؟ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ فرمایا ہے کہ دعا مانگنے میں اتنا منہمک ہو جا کہ تو یہی بھول جائے کہ تو مانگ کیا رہا ہے۔ یعنی دعا مانگنے میں اس جس سے مانگ رہے ہو نا، یعنی آپ کبھی دعا مانگے اور دعا مانگتے مانگتے آپ بس صرف اس تصور میں کھو جائیں کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں۔ اللہ، یہ تصور بن جاتا ہے نا، آپ کے ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے، آپ کی دعا کا کوئی تتمہ نہیں ہوگا، کبھی اختتام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسی مطلب کہ آپ کی وہ کنیکٹیویٹی بن جاتی ہے، ایسا تعلق جڑ جاتا ہے، اور اتنی وہ آپ پر وہ گمان غالب آ جاتا ہے کہ آپ بالکل اس بات پر یقین کے ساتھ جا رہے ہوتے ہو کہ میں کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، میں بول رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، اور وہ ایسی کیفیت آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ اپنے دکھ درد کام کاج ساری چیزیں بیان کر رہے ہوتے، مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، تھکے نہیں، اور بس دعا سے جو نا لطف اٹھائیں، دعا سے مزہ لیں، دعا میں لذت لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے سے زیادہ لذت کسی اور کام میں ہے ہی کب؟ ماشاءاللہ، بڑی بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ سے دعا کرتا رہے، التجا کرتا رہے۔ ہمارا کام التجا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، منگتا کا کام ہے آواز لگاتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔